اور پھر رہی بات این آر او کی، ان کی ہمشیرہ کو این آر او میں نے دیا تھا، کیا نام ان کا، ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ، کس نے ان کی اپنی حکومت کے دوران ایف بی آر نے ان کو این آر او دیا تھا، اور پوری قوم دیکھتی رہ گئی کہ ان کے دبئی میں اثاثے، ان کے نیو یارک میں اثاثے جو ڈکلیئر نہیں کیے تھے. میں نہیں اس بات میں جاتا کہ وہ مشینیں کہاں سے آئیں کہاں گئیں، البتہ یہ بات حقیقت ہے، ناقابل تردید بات ہے کہ وہ نمل یونیورسٹی کے بورڈ کے بھی ڈائریکٹر ہیں، اور جو دوسرا ان کا جو ہاسپٹل شوکت خانم کی بھی ڈائریکٹر ہے، اور وہ چندے وصول کرتی رہیں، اور جو کچھ بھی ہوا. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک شخص جو نمل کا جو ٹرسٹی ہو اور شوکت خانم کا ٹرسٹی ہو اور اپنے اثاثے ڈکلیئر نہ کرے، ان کو چھپائے امریکہ میں یا دبئی میں، اور بعد میں جب پتہ چلے تو وہ ایف بی آر ان کو کلین چٹ دے دے تو یہ این آر او نہیں تو اور کیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ میں پچھلی مرتبہ بات کر چکا ہوں، دہراؤں گا نہیں، صرف اتنا کہوں گا کہ جو چینی کا جو سکیم ہوا، جو گندم کا سکیم ہوا، اس کو این آر او میں نے تو نہیں دیا. اور تاریخ کا سب سے بڑا سکیم 190 ملین پاؤنڈ کا، یہ سب سے بڑا سکیم ہے تاریخ کا. میں بتاؤں آپ کو 50 ارب روپے کا، کہ یہ ڈکیتی تو چھوٹا لفظ ہوتا ہے، ڈکیتی سے بڑا لفظ کیا، ڈکیتی کا اس کو کس طرح کریں گے آپ میگنیفائی؟ ڈاکہ، تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ. نہیں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ اس وقت یقین کریں کہ یہ ماتم کرنے کی بات ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ 190 ملین پاؤنڈ کا، 50 ارب روپے، اور عمران خان کی ناک کے نیچے کابینہ خود وہ چیئر کر رہے تھے، اور وہ بند لفافے میں وہ کابینہ کہتی ہے کہ جناب یہ پیسہ سپریم کورٹ میں فلاں اکاؤنٹ میں بھجوا دیا جائے، جو کہ پاکستان کے خزانے میں آنا تھا. اور بند لفافے میں کسی نے نہیں دیکھا کہ بند لفافے میں کیا تھا. اس سے بڑا این آر او اور کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے یہ این آر او خود اپنی ذات کو دیا، اور جن کے لیے تھا ان کو این آر او دیا، اپنی ذات کو دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ نیب کے جو قوانین میں تبدیلی کی گئی یہ این آر او ہے. تو ایک سیکنڈ رک جائے، میں یہیں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. ابھی ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں، یہ بالکل بتاتا ہوں. اور ایک بات میں بتا دوں کہ مریم بیٹی کا جو کیس ہے، اس کا اس قانون سے جو آرڈیننس یا جو امینڈمنٹ، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پرانے قانون تحت میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے، اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو این آر او 190 ملین پاؤنڈ، 50 ارب کا این آر او تو عمران نیازی، جو کہ جنہوں نے یہ سازش کی اپنا پاکستان کے خلاف، اور این آر او خود دیا اور دوسرے افراد کو دی. یہ ہے ان کی اپنا عمران نیازی کے زمانے میں جو آرڈیننس ایشو ہوا. تو میں پڑھ دیتا ہوں، 2-3 لائنیں ہیں صرف آدھے منٹ میں. سن لیں. آل میٹرز پرٹیننگ ٹو فیڈرل، پروونشل اور لوکل ٹیکسیشن، ڈیسیژنز آف فیڈرل اور پروونشل کیبنٹ. یہ 190 ملین جو پاؤنڈ کا جو ڈاکہ ہے جو وفاقی کابینہ نے کیا ان کی سربراہی میں، تو یہ این آر او نہیں تو اور کیا ہے. انہوں نے الوی صاحب سے آرڈیننس جاری کروایا کہ کابینہ کے جو فیصلے ہوں گے، چاہے وہ صوبائی یا وفاق کے، وہ نیب ان کو نہیں پوچھ سکے گی. تو 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ. اور دیکھیں میں ڈاکو اور چور کی بحث میں نہیں پڑھوں گا، یہ الفاظ ہی بہت گرے ہوئے الفاظ ہیں، لیکن ڈاکہ تو ایک بڑا ایک اہم لفظ ہے سینسٹائز کرنے کے لیے. میں چور اور ڈاکو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ دن رات یہ گردان کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اس مصیبت سے اب جان چھڑانی ہوگی. تو میں سوال کا جواب دے رہا ہوں. دوسری بات